نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میں آج نماز کے بیان میں یعنی نماز جلدی پڑھنے کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 3 باتوں کے کرنے میں دیر نہ کیا کرو، چنانکہ ایک تو نماز ادا کرنے میں جب کہ وقت ہو جائے، دوسرا نماز جنازہ جب تیار ہو جائے، اور تیسرا بے خامد عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا کفو یعنی ہم قوم مرد مل جائے. یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. اس کی تشریح میں لسان نبوت سے حضرت علی المرتضیٰ کو 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنے کی نصیحت فرمائی جا رہی ہے. لسان نبوت کی زبان سے یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو 3 کام جلدی کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں. پہلے تو نماز کے بارے میں فرمایا جب نماز کا مختار وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے نماز پڑھو. اس کے بعد دوسرا کام کرنا، اور دوسرے نمبر پر جنازے کے بارے میں فرمایا جس وقت جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں قطعاً نماز اور تدفین میں قطعاً تاخیر نہ کی جائے. علامہ اشرف رحمہ اللہ کا قول علامہ طبی شافی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازے کے اوقات مکروہ یعنی آفتاب نکلنے اور ڈوبنے کا وقت اور نصف النہار کے وقت بھی پڑھنی مکروہ نہیں. ہاں اگر یہ صورت ہو کہ جنازہ ان اوقات سے پہلے آ جائے تو پھر ان اوقات میں نماز پڑھنی مکروہ ہوگی. سجدہ تلاوت کے بارے میں بھی یہی حکم فرماتے ہیں. البتہ ایسے کاموں میں علماء کا اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے. اور تیسری بات آپ نے جو فرمائی وہ یہ کہ بے خامد عورت کا کفو یعنی ہم قوم مرد جب بھی مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بے خامد عورت کو کہتے ہیں خواہ وہ کنواری ہو یا مطلقہ یا بیوہ ہو، مگر علامہ طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو فرماتے ہیں جس کا زوج یعنی جوڑا نہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، عورت خواہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو. کفو کا مطلب مرد ان جملہ اوصاف میں عورت کے ہم پلہ ہو. آج کل تعلیم اور مختلف معاملے کے حوالے سے مسلمانوں کی لڑکیوں میں شادی تاخیر سے ہونے لگی ہے، اور پیغمبر اسلام نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جو سراسر حکم کے خلاف بات ہے. تو چنانچہ اس کے نتائج آج کل جس انداز سے سامنے آ رہے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ زنا کی لعنت عام ہو گئی ہے، بے حیائی اور بےغیرتی کا دورہ ہو گیا ہے، اخلاق و کردار کی انتہائی پستیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں لوگ. اور نہ صرف یہ کنواری لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے بلکہ کوئی عورت شوہر کے انتقال یا طلاق کی وجہ سے بیوہ ہو جائے تو اس کے دوبارہ نکاح کو انتہائی معیوب سمجھا جانے لگا ہے. وہ بیچاری تمام خواہشات تو فنا کی گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اس کی پوری زندگی
مایوسی اور رنج و علام حسرت بے قافی کی بید چڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ تقریباً سب ہی جانتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی کسی معمولی سنت کا بھی انکار کرے یا اس کی تحقیر کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی وہ عظیم مشہور سنت ہے جس کی تقید بے شمار حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کوئی آدمی تو اپنی مجبوری کی آڑ لے کر لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرتا ہے، کوئی تہذیب جدید فیشن کا دلدادہ ہو کر اس سعادت سے محروم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس طرف غور کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو جلدی سے طے کرنے چاہیے۔ اس میں مجھے ایک تابعی کی بات یاد آتی ہے، سعید بن مسیب۔ ان کے ایک شاگرد کئی دنوں سے وہ تشریف نہیں لائے، اور انہیں جو سبق پڑھنا ہوتا تھا وہ کلاس میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو جب وہ واپس آئے تو سعید بن مسیب پوچھنے لگے کہ بیٹے آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، کچھ دن جو آپ غیر حاضر رہے اس کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ بھئی میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس لیے میں کلاس میں پڑھنے کے لیے شامل نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں اطلاع کی؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ صرف بچوں کی تعلیم اور کچھ کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کو میں اگر بتاؤں گا تو آپ کو تکلیف ہی ہوگی، اس لیے میں نے کاموں میں حرج ہونے کی وجہ سے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی شادی کا کوئی انتظام کیا؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور میں تو بہت غریب آدمی ہوں، اب مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سعید بن مسیب آپ کو رشتہ دیتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا اس سے میری سعادت مندی میں اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پھر نکاح کا جلسہ جو ہے نا منعقد کیا جائے۔ تو طالب علم کو کچھ لوگوں کو جمع کر دیا گیا اور آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے پڑھا دیا۔ یا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنے ولی عہد کے لیے آپ سے اس رشتے کی جو بات کی تھی تو آپ نے انکار کر دیا تھا، اور پھر اس نے آپ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا تھا تاکہ یہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے۔ ماشاءاللہ بیٹی خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی اور ایک اچھے محقق محدث کی تربیت یافتہ تھی۔ تو اس مشہوری کی وجہ سے وہ خلیفہ جو ہے وہ رشتہ مانگتا تھا، تو آپ نے اس کو رشتہ نہیں دیا بلکہ آپ نے ایک تقوی والے جو کہ آپ کا ایک طالب علم آپ کی تربیت میں تھا اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ یہ لمبی ہسٹری ہے، میں تھوڑی سی اور بیان کر دیتا ہوں۔ یہ رمضان کی بات ہے، اور جو طالب علم تھا وہ کہتا ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے گھر آیا تو میں کھانا کھا رہا تھا، تو دروازہ کھڑکا تو میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سعید بن مسیب اور پیچھے ان کی بیٹی۔ تو میں نے کہا حضرت آپ تشریف فرما ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی میں نے سوچا کہ آپ کا نکاح تو ہو گیا ہے، اب آپ اکیلے کیسے گزارا کریں گے، تو میں آپ کی بیوی کو چھوڑنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑا اور واپسی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ تو
درمیان میں نے بات کو کلوز کرتے ہوئے شارٹ کیا ہے. ہمارے اسلاف تو اس طرح کی طبیعت کے مالک تھے. آج ہم طرح طرح کی رسم و رواج جو اپنائے ہیں اس کی وجہ سے لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی میں ہم تاخیر کر رہے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.